کن لوگوں کو کن بارڈر سے روانہ کرنا ہے. مثلا اگر کوئی طورخم بارڈر سے کن لوگوں کو کسی گروہ کو بیچ کو روانہ کرنا ہے تو اس کو کے پی گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا. اسی طرح باقی صوبے بھی یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور جو ڈیپورٹیشن کے لیے پنجاب کو وفاق کی جانب سے جمعے اور ہفتے کے 2 دن دیے گئے ہیں. اسی طرح مختلف صوبوں کو مختلف دن دیے گئے ہیں جن میں وہ اپنے صوبوں سے حراست میں لیے گئے غیر قانونی لوگوں کو افراد کو علیحدہ علیحدہ دن ڈپورٹ کریں گے. اور پنجاب کی کابینہ نے ڈپورٹیشن پلان کی جو اس کا آپریشنل پلان ہے اس کی منظوری دے دی ہے. اور جو بھی صوبہ ان لوگوں کو ڈپورٹ کر رہا ہوگا ٹرانسپورٹیشن جو ہے ان غیر ملکیوں کی بورڈنگ اور لاڈجنگ وہ اس کی ذمہ داری ہوگی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کرنی ہے کہ صرف ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا جن کا سٹیٹس غیر قانونی ہے. اور اس عمل میں کسی خاص کمیونٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. یہ یکساں طور پر تمام غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف ایکشن جو ہے وہ جاری ہے. اس میں اب یہ بھی وضاحت کرنی ہے کہ پروف آف رجسٹریشن رکھنے والے افراد یعنی جن کے پاس ایک پی او آر کارڈ ہوتا ہے ان کے خلاف ابھی اس سٹیج پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے ذمہ دار ریاست کی طرح مہاجرین کی میزبانی کی ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی بندہ غیر قانونی طور پر جب داخل ہوتا ہے یا وہاں پر وہ غیر قانونی دستاویزات کے بغیر اس کا سٹیٹس غیر قانونی ہوتا ہے تو اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اور پاکستان میں بھی جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے اور ڈاکومنٹس نہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 31 اکتوبر کے بعد بھی رضاکارانہ طور پر جو بھی غیر ملکی واپس جانا چاہے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو جانے کی اجازت ہوگی. اور ایسا نہیں ہے کہ 1 نومبر سے ایسے لوگوں کو روکا جائے گا کہ اب آپ نہیں جا سکتے. یعنی جو جانا چاہے گا اس دوران اور اس کے بعد بھی اس کو رضاکارانہ طور پر جانے کی اجازت ہوگی. لیکن جو لوگ غیر ملکی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا. پھر ان کے پاس رضاکارانہ طور پر واپسی کا جو آپشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پہلے مرحلے میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا انہیں ہولڈنگ ایریاز میں رکھا جائے گا جو پنجاب میں مختلف مقامات پر بنائے گئے ہیں. عارضی کیمپس ہوں گے یہ جن میں خواتین اور بچوں کو احترام کے ساتھ علیحدہ رکھا جائے گا, بیماروں کا خیال رکھا جائے گا. اور جو بھی شخص واپس جانا چاہے اس کو اپنے ساتھ 50,000 روپے پاکستانی کرنسی جو ہے وہ لے جانے کی اجازت ہوگی. یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پاکستان میں 1 نومبر سے یعنی 31 اکتوبر کے بعد اگر کوئی پاکستانی شہری کسی غیر ملکی کو پناہ دینے میں ملوث پایا گیا یا اس نے اس کو کرائے کا گھر دے رکھا ہے یا وہ اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی ہوگی. اور غیر قانونی شناختی کارڈ اور جعلی رہائش کے پاکستانی شہریت کے کاغذات رکھنے والے بھی بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں. ان کے خلاف بھی
कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और बड़ा मसला ये है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम जो गैर मुल्की हैं वो हर तरह की सहूलियात हासिल कर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। इनमें से कई जो हैं वो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया था कि इस बरस जो 24 सुइसाइड बॉम्बिंग्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुई हैं उनमें 14 बॉम्बिंग्स में अफ़गान नेशनल जो थे वो सुइसाइड बॉम्बर्स थे। तो ये अब ऑपरेशनल प्लान भी तैयार है और अब से चंद रोज़ बाद ये कार्रवाई जो है ये फुल एक्शन में आ जाएगी।